اب آ جاتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے، Who was ریاض بصرہ؟ ریاض بصرہ ایک بہت ہی معمولی کاشتکار کا بیٹا تھا، جو ایسے مرلوں میں جن کی کاشتکاری ہوتی ہے، اور جھاوریاں ضلع سرگودا کا چاہ ٹھنڈی والا وہاں کا وہ رہائشی تھا بنیادی طور پہ، اور میرے خیال میں کوئی 65-66 میں یہ پیدا ہوا، اور فائنلی اس نے قرآن کریم حفظ کیا، مدرسہ سے تعلیم حاصل کی، ابتدائی لاہور کے مدرسے سے ابتدائی وہاں سے جو، اور پڑھا مدرسے میں، ٹھیک ہے، اسکولنگ نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، اینڈ فائنلی جب یہ تھوڑا جوان ہو جاتا ہے تو یہ موو کر جاتا ہے لاہور۔ اوکے، لاہور موو کرنے کے بعد چونکہ یہ مدرسے سے فارغ التحصیل تھا اور اس کے اندر جرم کی جو تھی وہ انسٹنکٹ موجود تھی، اس کے اندر وہ ایک وہ اسے ہیو ناٹس کے اندر جو ایک خلش ہوتی ہے کچھ پا لینے کی، دولت کمانے کی، وہ موجود تھی، دینی معاملات نہیں تھے ان دنوں میں۔ مولانا حق نواز جھنگوی شہید نے ایک تنظیم بنائی، 1985 کی بات ہے، وہ تھی سپاہ صحابہ۔ یہ کوئی 90s میں سپاہ صحابہ جوائن کر لیتا ہے، اوکے، 88-89 مطلب اس کے آس پاس، اور یہ دنوں میں جھنگوی کی قربت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ جی ابھی جب یہ سپاہ صحابہ جوائن کرتا ہے تو 88-89 میں، ٹھیک ہے، ہاں بالکل ایگزیکٹلی 88-89 میں، اور یہ پھر سیاست میں بھی قدم رکھ لیتا ہے، مطلب یہ پالیٹکس میں بھی اس کا عمل دخل ہو جاتا ہے، اور حق نواز جھنگوی صاحب کے یہ بہت قریب ہو جاتا ہے، یہ ان کی ایک مرکزی حیثیت سپاہ صحابہ میں حاصل کر لیتا ہے۔ مزانگ میں ان کا دفتر تھا، اور یہ باقاعدہ وہاں کا ایک رکن تھا یا خزانچی تھا، یا مطلب اس کے پاس عہدہ تھا ریاض بصرہ کے پاس، لیکن تھا کرمنل، شدت پسند کرمنل ان دا سینس کہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ابتدائی طور پہ سپاہ صحابہ کے ساتھ اس کا جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے وہ بھی پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے، اچھا، چندے کی تقسیم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ اس میں ہیر پھیر کرنے لگا تھا، اپنی ہی تنظیم کے ساتھ لڑ پڑا چندے کی وجہ سے یہ اس میں ہیر پھیر کرتا تھا۔ اس کی ان ایکٹیویٹیز کو جب مانیٹر کیا گیا تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارا جو ایک مقصد ہے، جو تنظیم ہم نے بنائی ہے، اس مقصدیت سے ہٹ رہا ہے، اس کا مطبع نظر مختلف ہے۔ تو وہ اختلافات پیدا ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے کہ پھر اسے فائنلی اپنا ایک گروپ بنا لیا۔ اچھا، تنظیم کے اندر ہی تنظیم ایک دھڑا بنا لیا، ایک الگ سے دھڑا بنا لیا جس کا نام اس نے رکھا لشکر جھنگوی۔ اوکے، یہ 90s کی بات ہے، 1991۔ اس کے ممبرز میں جو لوگ شامل تھے وہ بعد میں پتہ چلے کہ وہ کون کون لوگ ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب میڈیا، سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا، میڈیا بھی اتنا ایڈوانس نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، صرف اخبار نکلتے، اخبارات کی حد تک محدود تھا، تو کوئی مشہوری اس حد تک ریاض بصرہ کی نہیں ہو سکی جتنی کہ ان کے بعد کے شخصیات کی ہوئی، جیسے ملک اسحاق، ملک اسحاق، جیسے غلام رسول۔ ان لوگوں کو شہرت ملی میڈیا کی وجہ سے، میڈیا میں تصاویر بھی آنے لگیں، سوشل میڈیا پہ بھی ان لوگوں کی تمام تر اقدامات آنے لگے، تو یہ مشہور ہو گئے۔ ریاض بصرہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حد تک اور جن حلقوں سے اس کی مخالفت رہی ان کی حد تک محدود تھا۔ ریاض بصرہ کا مطمع نظر ملک اسحاق کو لے کے، غلام رسول کو لے کے، اور اکرم لاہوری وہ کردار ہے، یہاں پہ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اکرم لاہوری کا نام میں منظر عام پہ لے کے آیا تھا۔ یہ میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی جب ریاض بصرہ کی کارروائیاں بہت زیادہ عام ہونے لگی، اور یہ سریعام تھریٹس کرنے لگا جب ابھی تھریٹس، اوکے، ہاں ابھی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے، ابھی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے، اور اس کا نام آنے لگا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس، اور لشکر جھنگوی کو رجسٹرڈ کروا رہا ہے جب یہ لشکر جھنگوی کو، تو اللہ سلامت رکھے، احمد خان چدھڑ، ہی واز مائی ایس پی، مجھے انہوں نے بلوایا، انہوں نے کہا بابر آپ نے جانا ہے جھنگ۔ میں نے کہا سر ڈیوٹی؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ آپ نے بس میں جانا ہے، آپ گاڑی میں نہیں جائیں گے، انڈر کور جائیں گے، آپ انڈر کور جائیں گے، اور آپ کا لباس، میں زیادہ تر جینز ٹی شرٹس وغیرہ کا
عادی تھا. انہوں نے کہا یہ لباس آپ نہیں پہنیں گے, آپ کو ایک عام شلوار قمیض اسی علاقے کی نوعیت کے مطابق لباس پہننا ہے, اور آپ نے وہاں پہ جا کے کسی اچھی جگہ پہ قیام بھی نہیں کرنا, یعنی عام آدمی تصور ہوں آپ. ہاں, اور آپ نے ریاض بصرہ کی پوری سٹوری لے کے آنی ہے. ریاض بصرہ کی اس وقت کیا موومنٹس ہیں, ریاض بصرہ کیا کر رہا ہے, کہاں ہے, کدھر جاتا ہے, کدھر آتا ہے, یہ نو اٹس یور ڈیوٹی. میں سر یہاں سے بس میں گیا, اور وہ دن مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں. گرمیاں تھیں, اور میں مائی ہیر, جسے وہاں پہ اس علاقے میں ماں ہیر کے نام سے جانا جاتا ہے, ہیر بہت بڑا کردار ہے, ہیر رانجھا والی, وہاں پہ ان کا دربار ہے. تو میں نے وہاں قیام کیا. اچھا, صحن میں سوئے اس کے؟ جی, میں ماہیر کے دربار پہ میں نے قیام کیا. وہاں پہ ابتدائی معلومات اکٹھی کیں, اور مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے نوجوان, اس کا نام ہے اکرم لاہوری. ٹھیک ہے. یہ اکرم لاہوری کا بہت قریبی ہے, اور اکرم لاہوری اور ان کا ایک اور محبوب ہے, وہ درزیوں کا کام کرتا تھا جھنگ میں. اب وہ یہاں سے موو کر کے فیصل آباد چلا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کی وہ جو درزیوں کی دکان ہے وہ فیصل آباد میں ہے. اکرم لاہوری اور ریاض بصرہ, یا مجھ سے سوال نہ کیجیے گا, یہ دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں. لہٰذا میں سر وہاں سے نکلا, باس کو میں نے بتایا اپنے چیف کو کہ سر یہ معلومات مجھے ملی ہیں, دیر از ون اکرم لاہوری, مزید معلومات جو بھی ملتی ہیں میں آپ کو پہنچاؤں گا. تب ریڈ بک ہوتی تھی, بننی تھی ایک بڑی, ابھی تو ہے, اچھا اس وقت تب ابھی کمپائل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. میں وہاں سے فیصل آباد گیا, وہ جس جگہ پہ بتایا گیا تھا اس جگہ گیا, وہاں سے بھی معلومات اکٹھی کیں. وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ اکرم لاہوری کا ایک بھائی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کے فیکٹری کا ایم ڈی ہے. وہ ایم ڈی ہوتا ہے نا جی, وہ کیا ہوتا ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, بڑا پڑھا لکھا, اور یہ وفاقی کالونی لاہور میں اس کی رہائش ہے. یہ ساری انفارمیشنز میں ساتھ ساتھ پاس کر رہا تھا احمد خان چدر صاحب کو. فائنلی یہ ساری چیزیں جب میں نے کی, اس میں مجھے ملک اسحاق کا بھی نام آیا, غلام رسول کا بھی نام آیا, لیکن ان لوگوں کی نسبت پہلے سے علم تھا انسٹیٹیوشنز کو. اکرم لاہوری کا نہیں پتا, اکرم لاہوری کا نام سامنے نہیں تھا. اکرم لاہوری کا نام میں لے کے آیا, پھر اس پہ ریڈز وغیرہ بھی ہوتے رہے. وہ جو فیکٹری تھی وہاں بھی پھر پولیس نے ریڈ کیا. میرا کردار صرف اس حد تک گیدر کرنی تھی کہ میں نے یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنی تھی, اور وہ میں نے انڈر کور کی. بڑے مشکل دن گزارے. وہ بتائیں کیسے کہ آپ کتنے دن وہاں پہ قیام کیا؟ میں 7 دن وہاں رہا. 7 دن میں مائی ہیر کے دربار پہ 3 دن رہا مائی ہیر کے دربار پہ. اس کے بعد ٹریول کیا, فیصل آباد چلا گیا. 4 دن فیصل آباد چونکہ ان کی درزی کی دکان تھی, وہاں سے انفارمیشن جی, جو بہت وہاں سے انفارمیشن امپورٹنٹ تھی نا, بہت امپورٹنٹ تھی وہ. اس کے لیے بھی پھر میں وہاں پہ بالکل ایک نارمل قسم کے سستے ترین, اس وقت سرائے ہوتی تھی, ہوٹلز تھے, لیکن میں کسی ایسی جگہ پہ نہ گیا نہ کھانا کھانے کے لیے, نہ میں نے وہاں پہ کسی کو پتہ چلنے دیا میں کون ہوں. اور میں بالکل ایک تھا, میں آئی واز اے ینگ بوائے ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ میں ایک عام سے مزدور کی شکل میں اپنی خواہشات کو مار کے اپنی خواہشات کو پولیس کمانڈر کی بات مانی. پولیس کمانڈر کا جو حکم تھا, مطلب وہ, اور تھا بھی بڑا سینسٹیو ایشو. تو یہ ساری انفارمیشن وہاں سے میں گیدر کر کے پھر لاہور پہنچا. پھر چدر صاحب نے مجھے تب اپنے پاس سے اپنی گرہ سے انعام بھی دیا, اور غالباً وہ تمام کرائے خرچ کر کے اور تمام وہاں کھانے وانے کھا کے رہائش کرنے کے بعد میرا ٹوٹل 2200 روپے خرچ ہوا تھا, انکلوڈنگ ایوری تھنگ فار 7 days. تو یہ اچھا دور تھا, بڑا خوبصورت زمانہ تھا. میں نے اس کو انجوائے بھی بہت کیا, اس سفر کو بھی بہت انجوائے کیا, اور اس لائف سٹائل کو بھی بہت انجوائے کیا. اور ماں ہیر کے دربار پہ جو چیز میں نے دیکھی کہ وہاں پہ لوگ شادیوں کے بندھن باندھنے کے لیے دھاگے باندھنے آتے تھے, وہاں پہ خواتین آتی تھیں وہ اپنے محبوب کی تلاش میں, وہ بھی وہاں پہ آ کے دھاگے باندھتی تھیں. اور وہاں پہ لوگ ایسے دعا کرتے تھے جیسے کسی ولی کے دربار پہ دعائیں کر رہے ہیں, بیٹا دے دو, بیٹی ہو جائے. تو یہ چیز بھی میں نے وہاں وٹنس کی, اور میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک عشق کا کردار ہے, اور ان کو بھی ہم نے پیر بنایا ہوا ہے. خیر فائنلی سر, اب یہ جو ریاض بصرہ ہے یہ منظر عام پہ آ چکا ہے, اکرم لاہوری منظر عام پہ آ چکا ہے, ملک اسحاق منظر عام پہ آ چکا ہے, غلام رسول منظر, یہ کچھ تقریباً 11 رکنی جو تھا یہ گروپ تھا لشکر جھنگوی کے نام سے.
پہلی ایکٹیویٹی جو تھی نا جی ان کی وہ تھی صادق گنجی، ایرانی کونسل جنرل جی ایرانی کونسلیٹ جو ہوٹل کے باہر مارا گیا تھا. ایگزیکٹلی بالکل کریکٹ انفارمیشن ہے آپ کی. یہ ان کی پہلی کارروائی تھی. اب یہاں پہ میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ سپاہ صحابہ کے نظریات کے بالکل خلاف. ہاں ظاہر اس نے الگ سے بنا لیا تھا اپنا گروپ. سپاہ صحابہ کا قطعاً یہ نظریہ نہیں تھا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایسا قانون بنا لیا جائے جس میں بعد میں اختلافات بھی ہوئے حکومتوں کے درمیان، کہ ایسا قانون بنایا جائے جس میں ایک بات پہ اتفاق ہو جائے کہ اختلاف کریں لیکن اس میں عزت ملوز خاطر رکھی جائے. زبانی اختلاف زبانی اختلاف ہونا چاہیے، توہین نہیں ہونی چاہیے. اختلاف تو رحمت ہوتا ہے امت کے لیے ویسے. تو یہ چیزیں تھیں ان کے. اس کا بالکل اپوزٹ تھا. یہ یہاں یہ تھا کہ جس کا تعلق ایرانی کونسلیٹ کے ساتھ نکلتا تھا یا کلچرل سینٹر کے ساتھ کسی کا آنا جانا ہوتا تھا تو پھر یہ اس پہ نظر رکھتے تھے.